گلی گلی محلے محلے تفسیر بیان ہوتی ہے قرآن کی، اور وہاں رش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن یہ تو مجھے فرمائیے کہ پاکستان میں نیکی ترقی کر رہی ہے یا رشوت ترقی کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو، میں سب نہیں کہتا، اچھے لوگ بھی ہیں، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، اس کو میں ماسٹر کر لوں، لوگوں کے ساتھ محفل میں بیٹھوں، کسی شادی پہ، جنازے پہ، اس پہ، تو میں پھر اس کو کوٹ کروں اور مجھے اٹھ کے سلام کریں گے، یہی میں چاہتا ہوں۔ تو جب میں اسے کوٹ کروں گا تو سب لوگ میری قابلیت کا سکہ جو ہے وہ مانیں گے۔ تو اگر کہیں کہ میں نے اس کی روح سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا، آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ کسی ایسے عالم کی تفسیر کو پڑھیے جو قرآن کو اس طرح سے واضح کرے کہ ایک آیت جو نازل ہوئی اس کے تمام بیک گراؤنڈ میں جایا۔ دعا کے سلسلے میں ایک بار یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ دعا کے بارے میں رب تعالیٰ نے جو جگہ جگہ فرمایا، اللہ دعا سننے والا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، سمیع اور استجیب، یہ الفاظ استعمال ہوئے دعا میں۔ اور مزہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی یہ دعا سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، ہر مرتبہ سچویشن مختلف ہوئی ہے۔ کہیں صحابہ نے سوال پوچھا تو آیت نازل ہو گئی، کہیں یہودیوں نے سوال پوچھا تو آیت نازل ہوئی، کہیں کفار نے سوال کیا تو آیت نازل ہوئی۔ الفاظ ڈفرینٹ ہو گئے، اس کی بیک گراؤنڈ ساری مختلف ہے۔ تو آپ بھی جب قرآن کو سمجھیں اور تفسیر اس کی پڑھنے لگیں، پڑھنا اچھا ہے، ضرور پڑھیے، انہی عالم صاحب کی پڑھیے جنہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہو کہ ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے اسی سچویشن میں اترنے والی دوسری آیات کو بھی ساتھ ملا دیا ہو کہ یہ آیات انہی سچویشن میں آئی تھی، اس کا ترجمہ آئی۔ پھر آپ دیکھیں گے تو قرآن کے معنی بالکل مختلف نظر آئیں گے، آپ مختلف چیز نظر آئے گی جو بہت وسیع ہے۔ اور ویسے یہ میں اب چلتے چلتے عرض کر دوں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کسی نشست میں، قرآن کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ترجمہ جو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، اس کے علاوہ 10 مخفی معنی ہیں اس کے۔ اسی لیے آپ اکثر لوگوں کو کہتے سنیں گے کہ قرآن کو جتنی بار میں پڑھتا ہوں نئے معنی سمجھ آتے